تاکہ ان کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے کہ انہوں نے کہا کہ پلید مذہب. میں بتاتا ہوں پلید مذہب کس کیا. یہ کتاب الموطا ہے. ادھر دیکھو, ادھر پگڑی. میں نے کیا کہا تھا اس کے پگڑی کے متعلق؟ اس نے کہتا تو میرے پگڑی کے, میں نے تیری پگڑی اور اس کے, میں نے کہا تھا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی شیعہ نہیں تھا, اہل سنت کا ایک بہت بڑا مولوی تھا, اپنے زمانے میں بہت بڑا مناظر تھا. اس کی پگڑی تیری پگڑی جیسے تھی, داڑھی بھی تیری داڑھی جیسے تھی. اب دیکھو یہ الموطا جزء اول حدیث نمبر 12. عائشہ في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. جو بھی مرد عائشہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے, عائشہ کہتے تھے پہلے محرم بن جاؤں. کیسے محرم بنتے تھے وہ؟ کہتے تھے میری بہن کے پاس جاؤ, میرے بھتیجوں کے پاس جاؤ, میرے بھانجیوں کے پاس جاؤ, ابو بکر کی بیٹیاں, ابو بکر کی بہویں, ابو بکر کی پوتیاں تمہیں پستان دیں گی. 5 دفعہ تم نے پستان کو چوسنا, پھر تم میرے جو ہے بانجے بنو گے یا تم میرے بتیجے بنو گے, پھر آ جانا ادھر. مردوں کو اس طرح وہ محرم بناتی تھی. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 43. ملاحظہ کریں, كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات. حدیث صحیح کہ عائشہ کے پاس جو بھی آنا چاہتا تھا, عائشہ پہلے اس کو ابو بکر کی پوتیوں کے پاس, بیٹیوں کے پاس, بہوؤں کے, یہ ابو بکر کا گھر ہے بھائی, یرضعن ان کو پستان دے دیتی تھیں. ہائے 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 ہائے. اب بھائی تمہارے تم نے مجھ سے پوچھا نا, ادھر دیکھو, پوچھا کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے متع کراؤ گے, تم مجھے بتانا, تمہارے گھر مہمان آ جائے تم ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میری تو بیٹی ہے ہی نہیں کہ میں کسی سے اس کا رشتہ کرا دوں. میری بیٹی ہوتی تو کوئی مومن ہوتا تو میں رشتہ بھی کرا لیتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بیٹی کے لیے باپ کی ولایت شرط ہوتی ہے, اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے, اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے, وہ عقد دائم کرے. لیکن میری بیٹی نے اللہ نے نہیں دیا. لیکن میں تجھے بتاتا ہوں مولوی تیرے گھر کو آ جائے, ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میں ابو بکر کا تو پتا چلا نا, میں مزید تمہاری طبیعت صاف کروں کہ پلید مذہب کس کا ہے. پلید مذہب کس کا ہے؟ ہاں یہ کتاب ہے. اب پتا چلا نا اس کے دوسرے خلیفے کا, میں نے بتایا تھا دوسرے خلیفے کا کہ اس کا کیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. اب پہلے خلیفہ کا حالت دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں زندہ, اور ابو بکر کی بیوی کیا کر رہی ہے, ام رومان, ٹھیک ہے نا, تیری نانی. یہ صحیح بخاری ہے, ملاحظہ کر. صفحہ نمبر 940. باب من قال لا رضاع بعد حولين. عن عائشہ ان النبی دخل علیہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے, وعندها رجل, اس کے پاس ایک مرد بیٹھا ہے, اجنبی مرد. فكأنه تغير وجهه, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے کہ آدمی یہاں پہ کیا کر رہا, كأنه کرے ذلك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. قالت انه اخی, یہ تو میری ماں نے اس کو دودھ پستان دیے جی, میرے ماں نے اس کو پستان دیا, یہ میرا رضائی بھائی بن چکا ہے. فقال انظرنا من اخوانکن فانما الرضاع من المجاعة, فرمایا کہ ہر ایک بھائی نہیں بنتا, بڑا آدمی بھائی نہیں بنتا, وہ چھوٹا بچہ ہے 2 سال سے پہلے, اس کو دودھ دے دو تو وہ بھائی بن جاتا ہے. تو پتہ چلے, ادھر دیکھو پلید مذہب دیکھو, ادھر پلید مذہب پتہ چلے, جس کا امام خلیفہ ابو بکر, اس کی بیوی مردوں کو پستان دیتی تھی. وہ اب مجھے بتاؤ یار, میں سے زیادہ کیا کہوں؟ غیرت ہے تو شیعہ بن جاؤ, مردانگی شرافت ہے تو شیعہ بن جاؤ بھائی. ایسے ابو بکر عمر کو اتباع نہ کرو, دنیا میں بھی شرمندگی, آخرت میں بھی شرمندگی. یہ جواب دے دے, میرے ایک اعتراض کا یہ جواب دے دے, نہیں دے گا یہ. عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, تو نے جواب نہیں دیا, مناظرہ ختم ہے. گستاخ نبی کافر ہوتا ہے, تو بھی کافر ہے.